بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، السلام علیکم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ خلق دیکھ چشم دل آتا ہے لو، تو کیا نماز میں ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر راضی ہے تو نماز کے بغیر ہی کہی جاتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ وہم ہے۔ اللہ آپ پر تب راضی ہوگا جب آپ اللہ کے آگے گردنیں جھکائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ اللہ تعالی نماز کو پسند کرتا ہے، اپنے آگے گردنیں جھکانا پسند کرتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ اپنے آگے سجدہ ریز ہونا، اور اس کے بعد دوسری چیز کون سی پسند ہے؟ والدین کا ادب و احترام کرنا۔ تو میرے دوستو برخوردارو، نماز ادا کر لیا کرو۔ نماز کے بعد یا حسیبو کا ورد کیا کرو۔ اللہ کی مہربانی سے جو بھی آفت آئے گی، جو بھی پریشانی آئے گی، اس سے آپ محفوظ رہیں۔ تو اٹھ کر نماز ادا کر، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرو۔ جو سنتیں اور نوافل باقاعدگی سے چھوڑتا ہے، ہم باقاعدگی سے بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے ہمیں کہتے ہیں باقاعدگی سے پڑھا کرو۔ ہم کوشش کرتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق باقاعدگی سے پڑھنے کی، لیکن آپ دوستو برخوردارو باقاعدگی سے چھوڑتے ہیں۔ عشاء اور عصر تو کبھی باقاعدگی سے پڑھی ہیں؟ تو میرے سے نماز کے بارے میں باتیں کرتے ہو، فرائض کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ برخوردارو، سنتیں باقاعدگی سے پڑھیں گے تب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا ہوگی۔ جب تکبیر اولیٰ کی بات ہوتی ہے، پھر کئی دوست کہتے ہیں کہ سارا دن تو مسجد میں بیٹھے رہنا پڑتا ہے، سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں۔ پھر دوستو برخوردارو، جب اللہ اکبر کی آواز کہتا ہوں نا آپ کو، اللہ اکبر کی آواز جب آ جائے تو پھر تو دوست چھوڑنے پڑیں گے، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، اپنی واک، اپنی ساری باتیں چھوڑنی پڑیں گی، تب اللہ اکبر کی آواز کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ نے سارے کاموں کی طرف لگے رہے پھر تو وہ کام بڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کی آواز کو اہمیت تب دو گے کہ جب سارے کام چھوڑ کر جنگوں کے بھی نماز ادا کی جاتی رہی، جو بھی بیماری ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو اٹھ کر نماز ادا کرنی پڑتی ہے، تب تکبیر اولیٰ ادا ہوتی ہے۔ تو جو سب سے عام چیز ہے سنتوں پر عمل کرنا، اس کو ہی باقاعدگی سے چھوڑا جائے، باقاعدگی سے چھوڑا جاتا ہے۔ دوستو برخوردارو، یہ باقاعدگی یہ چھوڑو، باقاعدگی پڑھنے والی کرو، تب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔
تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر میں جب ہوئے گی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلم بخاری پر اگر عمل کرنا ہے نا دوستو برخوردارو، تو پھر مسلم بخاری پر صحیح عمل کرو۔ اس میں صرف ایک لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ، ان کے مطلب کیا گمان رکھتا تھا، کیا باتیں کرتا تھا، ان کو یہ معلوم تھا، ان کو یہ معلوم تھا۔ کئی دوست مجھے کہتے ہیں کہ اگر وہ راستے میں جب معراج پر گئے تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے رہے کہ ان کو کیوں سزا ہو رہی ہے، ان کو کیوں سزا ہو رہی ہے۔ اگر ان کو علم ہوتا تو ان سے کیوں پوچھتے؟ کہا تو آخر پہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے لگے اس کا خیال نہیں کرتا کہ آخر پہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ چلو آگے چلو، ادھر کیوں روک گئے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے آگے ذرا بھی تھوڑا سا آگے تو میرے تو پر چل جائیں گے سارے۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی خیال کیا کرو۔ کیا کہا کہ اب تو بتلا پھر اللہ کو کیا پیغام تیری طرف سے، کیا اللہ تعالیٰ سے کہوں، اب جانے لگا ہوں، تو رہ پھر پیچھے، اب اللہ کو جانے لگا ہوں۔ دیکھا جبرائیل علیہ السلام کی پرواز تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز جو اللہ نے دی ہے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عرض کرنا کہ قیامت والے دن میرے پر ہوں اور آپ کی امت میرے پروں سے اوپر۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ غیب کے پڑھ رہے ہو ادھر غیب اللہ نے کہا ہے کہ یہ ادھر غیب کیا، اللہ کو دیکھ لینا سب سے بڑا غیب کون سا ہے؟ جو اللہ کو دیدار کر رہے آکے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرا دیا۔ اگر آپ غیب کو ماننے سے پیچھے ہیں تو پھر تو معراج کے ماننے بھی سے بھی آپ پیچھے ہیں۔ اسی لیے پورے مسلمان بنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھ لو، آج لے پنا ان کی، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ تو اس لیے دوستوں برخوردارو، کسی منظور جونیئر کی بات چھوڑ دو ماننی، وہ تو بدبخت بزرگان دین کے مخالف چلتا ہے اور قادیانیوں کی حمایت کرنے لگا ہے کہ قادیانیوں کا مواد مجھے آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے۔ تو دیکھ قادیانیوں کا مواد پہنچے گا، بدبخت عذاب میں مبتلا ہو جا۔ تو دوستو برخوردارو ویسے مت کیا کرو اور سیدھا ہر ایک کی شان بیان کرو۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی زبان بند کرو، تو عام مسلمانوں کے لیے زبان درازی کرتا ہے تو اس سے پکڑا جائے گا۔ ہم عام مسلمانی کو خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو اٹھو اٹھ کر، یہ نوافل کا وقت ہے اور سنتوں کا وقت ہے، سنتوں کو پابندی سے ادا کیا کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔